السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بات کروں گا ہندوستان میں اسلام کب اور کیسے آیا۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہندوستان میں اسلام آیا۔ یہ بے شک آپ کی طرف سے بھی آیا ہے، لیکن جب کتابوں میں پڑھا گیا تو وقت کی میں بات بتا رہا ہوں۔ اسلام 5 ہجری میں ہندوستان میں کیرلا تک آ چکا تھا۔ اب یہ ہوا کیسا؟ کیرلا کا ایک بادشاہ چرامن پیرامول رات کا وقت ہے، اپنے محل کے اوپر کھلے آسمان کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، آرام کرتے ہوئے، آسمان کو دیکھتے ہوئے، چاند اور تاروں کو دیکھتے ہوئے، بڑے سکون سے رات کی ٹھنڈی ہوا کا مزہ لیتے ہوئے اپنے محل کے اوپر ٹیرس پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اچانک اس کی نظر چاند پہ پڑی۔ دیکھو اللہ جس کو دکھانا چاہتا ہے۔ چاند اپنے 2 ٹکڑے ہونے لگا۔ شق القمر کا جو واقعہ، 2 ٹکڑے ہونے لگا چاند۔ پریشان ہو گیا، یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں؟ اس نے آنکھیں اپنے مسل کے دیکھو، کبھی ایسا ہو جاتا ہے، بار بار دیکھ رہا تھا، چاند جو ہے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ چاند جڑ گیا۔ بڑا پریشان ہوا، رات بھر وہ سویا نہیں، اپنے اوپر سوچ رہا تھا کہ میں یہ کیا دیکھا، کوئی خواب تو نہیں دیکھا، یہ کیا ہے آخر۔ صبح میں دربار کو بلایا، لوگوں سے پوچھا، رات میں ایسا ایسا اوپر بیٹھا تھا، میں نے دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ آپ لوگوں میں سے کوئی دیکھے تو بولو۔ میں نے نہیں صاحب، ہم نہیں دیکھا، میں نہیں دیکھا۔ شہر میں بات کو عام کرا دو، اگر کسی نے رات میں چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو آ کے ہمیں بتائیں، اس کو انعام دیا جائے۔ اعلان کرا دیا گیا، ڈھنڈورا پیٹ دیا گیا، کہیں سے کوئی جواب نہیں صاحب ہم نہیں دیکھے۔ کچھ دنوں کے بعد عرب سے ایک پانی کا جہاز، جس میں تاجر ہوا کرتے تھے، تجارت کے سلسلے میں کیرلا آتے تھے، وہاں سے کچھ سامان لاتے اور یہاں سے کچھ سامان لے جاتے۔ سوداگروں کا ایک قافلہ، ایک پانی کا جہاز جو ہے لنگر پہ آیا، اترا، سامان اتار رہے ہیں، بات چیت چل رہی، مال بک رہا، دوسرے مال خرید ہونے کی بات چیت چل رہی۔ یہ 1-2 دن میں ہونے والا نہیں رہتا، وہ کافی وقت لگتا ہے اس کے۔ تو وہاں پر باتوں میں ایک بات یہ نکلی کہ ایسا ہمارے بادشاہ نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو انہوں نے بولا ہاں یہ ہمارے پاس ہوا سا معاملہ، ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا ہے۔ ارے وہ بیپاریاں بولے ارے بھائی یہ کاروبار چھوڑو یارو، بعد میں پہلے چلو سیدھا محل میں چلو، بادشاہ سے ملاتے ہم۔ ان لوگوں کو لے کے محل میں گئے، بادشاہ یہ بات جو ہے ایسی ہے، بٹھایا گیا، پوری تفصیل سے پوچھی گئی بات۔ بادشاہ پوچھا کیا ہے، بولو کیسا ہے؟ تو بولے کچھ لوگ آ کے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہے تو اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے بتا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، معمولی واقعہ نہیں، معمولی بات۔
3,80,000 کلومیٹر دور یا 3,96,000 کلومیٹر دور، اس کا فاصلہ کم اور زیادہ ہوتے رہتا. 3,80,000 کلومیٹر منیمم اینڈ 3,96,000 کلومیٹر میکسیمم. زمین پہ بیٹھ کر اپنی انگلی سے اس چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں. پھر اللہ کے حکم سے آپ نے اشارہ کیا اور اللہ کے حکم سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. وہ بادشاہ چرامن پیرامل مطمئن ہو گیا کہ میں نے جو چیز دیکھا ہے بالکل برابر دیکھا ہے، اور دل ہی دل میں ایمان لا لیا. اس نے کہنے لگا کہ مجھے لے چلو، ان سے ملاؤ جنہوں نے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا ہے. اور ایک میں سائنس کی بات بتاتا ہوں نوجوان بچوں، ہم آج انداز آسانی سے اس کے کیلکولیشن کر سکتے ہیں. ہندوستان سے جدہ 4,125 کلومیٹر کا دور، حیدرآباد سے بتا رہا ہوں میں، ڈسٹینس دور ہے. اور چاند اور زمین کا ابھی میں نے بتایا 3,80,000 کلومیٹر سے 3,96,000 کلومیٹر یہ ڈسٹینس ہے، اور یہ 4,125 کلومیٹر کا ہے. تو آپ ایک ڈگری بنا کر دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت چاند ادھر اور ادھر نظر آ سکتا یا نہیں آ سکتا. اور دیکھو یہ واقعہ تو میرے کو بعد میں معلوم ہوا. میں عمرہ کے لیے مکہ میں وہ سکے ڈال کے بات کرنے کے فون ہوا کرتے تھے، جب میں ایک اس سے فون کر رہا ہوں، گھر پہ میں فون کیا اور نظر پڑی میری، چاند جو ہے نظر آ رہا ہے، بالکل 14ویں کا چاند ہے. تو گھر پہ بات ہو رہی تھی، تو اوپر میں ایک گارڈن کی طرح بنایا تھا، تو میں نے ٹیلی فون کا کنیکشن بھی اوپر رکھا تھا. تو میں نے گھر والوں سے کہا ذرا اوپر جاؤ، جا کے جو ہے بات کرو. وہ اوپر جا کے، لینڈ لائن فون تھا یہ، موبائل نہیں تھے، جب جا کے بات کر رہے تھے. تو میں بولا دیکھو چاند نظر آ رہا کیا؟ بولے ہاں نظر آ رہا. ادھر سعودی عرب جدہ سے میں بات کر رہا ہوں مکہ سے، اور ادھر حیدرآباد سے میری مسز بات کر رہی ہے، اور دونوں نے دیکھا کہ چاند، وہ یہاں سے چاند کو دیکھ رہا، میں وہاں سے چاند کو دیکھ رہا. یہ حقیقت میں اللہ نے مجھ سے یہ چیز بتائی ہے، ہوتا دکھتا. تو پھر جس دن کہا آپ جس دن نکلنے والے ہیں اپنا پانی کا جہاز لے کے میں بھی چلوں گا. بادشاہ اپنا جہاز تیار کرانے لگایا، پھر ان کے ساتھ بہت سارے لوگ مل کے وہ پہنچے، مکہ پہنچے، مدینہ پہنچے، جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. 5 ہجری مطلب وہ مدینہ پہنچے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بادشاہ چرامن پیرامول ملاقات کیا، اسلام قبول کر لیا. آپ کو چومنے لگا کہ وہ انگلی جو آپ نے اشارہ کیا. الحمدللہ کافی دن وہ وہاں رہا. جب نکلنے کی بات آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ ایک صحابی مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ میں دیا، اور کہنے لگے کہ آپ کے ساتھ ان کو لے جاؤ، دین کا کام یہ ہندوستان میں شروع کریں گے. تو پھر وہاں سے ان کا بادشاہ کا پانی کا جہاز نکلا، عمان پہنچا. عمان، سلطنت عمان کے پاس بادشاہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہاں پر اس کا انتقال ہو گیا. پھر پانی کا جہاز عمان کے بندرگاہ پہ لگا کہ بادشاہ کو وہیں دفنایا گیا. اس کے ساتھیاں تھے اور مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے. پھر وہاں سے واپس آئے. آنے کے بعد اس نے وصیت کی تھی کہ مالک بن دینار کو اپنے دین کا کام کرنے دیا جائے. تو وہاں ایک مسجد بنائی گئی جس پہ ایک تختی لکھی ہوئی ہے جس میں 5 ہجری لکھا ہوا ہے. 5 ہجری، یہ میرے کو حال ہی میں معلوم ہوا. یہ تمام یہ باقاعدہ پیپر میں آیا، اس کا پیپر میں رکھا بھی ہوں.
5 ہجری. اور میرے بھائی جو ہے عمان گئے تھے، انہوں نے کہا وہاں کی بندرگاہ پر، وہاں کے سمندر کے کناروں پر ناریل کے جھاڑ اگتے ہیں، سعودی کے کسی بھی حصے میں ناریل کا جھاڑ نہیں ہوتا. یہ اللہ کی شان ہے. بہرحال جو ہے 5 ہجری میں کیرلا میں اسلام اپنا قدم رکھ چکا ہے. پھر ادھر اجمیر شریف میں زمین کے راستے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. یہ تو آپ کی تمام اسٹوری آپ جانتے ہیں. 700-800 سال کا وقت لگا، اور جو ہے آپ زیادہ تر میکسیمم اسلام پھیلا یہاں سے، اجمیر شریف سے. تو اس طرح اسلام کی تاریخ اسلام ہندوستان میں کس طریقے سے آیا ہے. الحمدللہ میں آج کی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اور بھی اس کے واقعات ہیں، انشاءاللہ دھیرے دھیرے سنانے کی کوشش کروں گا. اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل کے بٹن کو دبائیں، اور کامنٹ بھی کریں کامنٹ باکس میں. اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس بات کو بتائیں. ہماری نئی جنریشن تک ہماری تاریخ کو پہنچانا ضروری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.